راج محل سے بے دخلی کی سودگی کو سب سے زیادہ رابرٹ اور اس کی بہن گارشیا نے محسوس کیا تھا۔ یہ سب لوگ مہمانگاہ میں موجود تھے اور رینا کی ایما پر ڈرائیور امجد خان، نندو بابا اور شانتا بھی مہمانگاہ کے گوشے میں موجود چہرے لٹکائے بیٹھے تھے۔ رینا نے فضا کو گرم دیکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی لڑائی یا گرما گرم بحث و مباحثے سے منع کر رکھا تھا، بلکہ رابرٹ اور گارشیا سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب تو ان کا بھی ان کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچا، لہٰذا وہ لیف بروجر سے رابطہ کر لے تاکہ وہ ان کی ریاست سے دلی روانگی کا بندوبست کر دے۔ آج کا سارا دن ان کے پاس تھا، لیکن چونکہ رابرٹ اور گارشیا کے معاملات ایسی نہج پر تھے کہ وہ رینا اور شوکی کا ساتھ چھوڑنے سے قاصر تھے۔ رابرٹ سونجنا پر ڈورے ڈالے ہوئے تھا، نیز وہ شوکی اور رینا کا راستہ کھوٹا کرنے کا دل میں تہیہ کیے ہوئے تھا۔ کم و بیش یہی کینہ اور بغض گارشیا کے دل میں بھی تھا۔ اسے راج محل سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر وہ شوکی کو حاصل کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے بھی اپنے دل میں پکا ارادہ باندھ رکھا تھا کہ اگر شوکی اس کا نہ ہو سکا تو وہ اسے رینا کا بھی نہ ہونے دے گی، مگر بظاہر مکاری سے کام لیتے ہوئے انہوں نے رینا سے یہی کہا تھا کہ وہ رینا کو محض نوکروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ کر جا سکتے، الا یہ کہ رینا ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ کل کرا رینا کو کچھ ہو گیا تو وہ انکل شاہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور انگلستان کس منہ سے لوٹیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ رینا ان کے دوغلے پن کو تو کچھ زیادہ محسوس نہ کر سکی، البتہ شوکت حسین ان شرپسند بہن بھائی کی مکاری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، جبکہ امجد خان اور نندو بابا کا معاملہ شوکی جیسا ہی تھا، یعنی وہ رینا کے ساتھ مخلص ہی تھے۔ چنانچہ سرے دست رابرٹ اور گارشیا نے بھی کسی بحث یا لڑائی میں پڑنے کی وجہ یہی سوال اٹھایا، آخر اب ہم کہاں جائیں؟ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں نے سوچ رکھا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہوگا۔ رینا نے گہری متانت سے کہا، یہاں سے بھلا ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ راج محل کے باہر اور ریاست کے اندر ہی کسی دور افتادہ گوشے میں خیمزن ہو جائیں گے، جیسا کہ پہلے انکل ہنری بھی چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ آزادی سے اپنا کام کرنے کا تھا اور وہ اس مقصد کے لیے بیس کیمپ قائم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن برادر، تم بھول رہے ہو کہ ہماری ریاست میں حدود مقرر کر دی گئی ہے، جس کے تحت ہم راج محل سے ایک مقررہ فاصلے پر رہتے ہوئے کیمپ لگا سکتے ہیں۔ گارشیا نے بھائی سے کہا، اسی حساب سے تو ہم آبادی سے بہت دور ہو جائیں گے، یعنی جنگل میں ڈیرا ڈالنا پڑے گا۔ اف، مجھے تو یہاں کے جنگلوں سے بڑا خوف آنے لگا ہے۔ وہ آخر میں تھر تھرا کے بولی، ہم راکاشی کی وادی میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ رینا نے جیسے بیک قلم جنبش ان کے سماعتوں میں دھماکہ کر ڈالا، ماں سوائے شوکی کے سب کے چہروں سے خوف کے آثار جھلکنے لگے۔ لیف بروجر نے اپنے دونوں گھڑ سوار سپاہیوں کو علی ریحان کے تعاقب میں روانہ کرنے کے فوراً بعد اریبہ اور شازمان کو طلب کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اریبہ اور شازمان اپنے دل و دماغ میں ہزار قسم کے وسوسے لیے اس کے روبرو حاضر ہو گئے۔ اریبہ نے یہاں اپنا نام مینا کوری، شازمان کا بھوپت جسے اپنا شوہر کہا، جبکہ تیسرا علی ریحان کا نام سوشیل بتاتے ہوئے اسے اپنا بھائی ظاہر کیا تھا۔ لیفٹیننٹ بروجر سیناپتی موج سنگھ کی تعدیب کے بعد ذرا محتاط بھی تھا، اس لیے وہ ان سے سخت لہجے میں بات تو نہیں کر سکتا تھا اور دھمکا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جسمانی طور پر وہ انہیں ہاتھ بھی لگانے کا مجاز نہ تھا۔ تاہم اپنے چہرے پر خوخاری لاتے ہوئے اس نے پہلے پرتعش نظروں کے ساتھ دونوں کو گھورا۔ اریبہ اسے چکما دے کر بھاگ گئی تھی، وہ بھی اس کے دل میں تھا، لیکن ابھی وہ اس بارے میں کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ یوں بھی اریبہ کے ساتھ شازمان تھا۔ تمہارا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ لیف بروجر نے دانستہ اریبہ کو نظر انداز کرتے ہوئے شازمان کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ اریبہ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولنا چاہا تھا کہ بروجر نے نہایت درستی سے اپنے ایک ہاتھ اٹھا کر اس سے کہا، جس سے میں سوال کروں صرف وہی اپنا منہ کھولے۔ ہاں تو بھوپت، کیا کہتے ہو؟ جناب، وہ اپنے گھر گیا ہے، شازمان نے نارمل لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ کہ تم لوگوں کا گھر بھی ہوتا ہے؟ بروجر نے ترش لہجے میں طنز کیا اور آگے بولا، جہاں تک میری معلومات ہیں تم پائندے ڈومنوں کا تو گھر نہیں ہوتا۔ ہم پائندے یا خانبدوش نہیں ہیں جی، گویے ہیں، گا بجا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے ہم بھی بنجاروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن بس۔ بروجر نے اچانک اسے چپ کرا دیا۔ جو پوچھوں اسی کا جواب دو۔ سوشیل کو تم نے کہاں بھیجا ہے؟ اپنے گھر۔ شازمان نے وہی جواب دہرا دیا، گھر کہاں ہے؟ اسی دوران شازمان نے محسوس کیا کہ اریبہ بہت بے چین سی نظر آ رہی ہے، یوں جیسے وہ اس سوال کا جواب دینا چاہ رہی ہو۔
ضرور اس کے ذہن میں کچھ تھا۔ شازمان نے جلدی سے سوچا۔ در حقیقت بروجر کے ہاں اس طرح اچانک طلبی ان کی توقع کے خلاف تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ بروجر علی ریحان کے یوں اچانک راج محل سے چلے جانے سے واقف ہو چکا ہے، ورنہ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہتے۔ تاہم اس بات کا امکان ان کے ذہن میں تھا کہ علی کی یوں اچانک روانگی پر کوئی اور نہیں تو بروجر ضرور ٹھٹک سکتا ہے۔ بہر طور اسی سبب شازمان نے ایک دم بہانہ بناتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے اریبہ کی طرف ایک نظر ڈالنے کے بعد بروجر سے کہا، وہ جی سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس وقت سویا ہوا تھا جب اس کا بھائی اچانک کہیں چلا گیا، اسی لیے آپ کے سوال کا صحیح طرح جواب میری پتنی مینا کو ہی دے سکتی ہے۔ بروجر نے پرخیال سمکاری خارج کی اور اریبہ کی سوالیہ مگر درستی سے دیکھا تو وہ فوراً بولی، حضور ادھر پالن پور میں عنقریب ایک میلاد ہونے والا ہے۔ سشیل وہی معلوم کرنے گیا ہے کہ کب اور کس دن میلہ لگے گا تاکہ ہم بھی یہاں سے اپنی تیاری باندھ لیں۔ اریبہ نے دانستہ ریاست تریپال کا نام لینے سے اجتناب برتا تھا۔ تم نے سشیل کو بغیر مہاراجہ کی اجازت کی کیوں راج محل سے باہر بھیجا؟ بروجر نے اریبہ سے اگلا سوال کیا۔ سرکار ہم اتنے اہم کہاں ہیں کہ کسی سے پوچھتے پھرے، وہ تو آپ جیسے بڑے لوگ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم تو کم ذات کے چھوٹے لوگ ہیں حضور، یوں بھی مہاراجہ صاحب نے تو ہم پر تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگا رکھی ہے۔ بہت چالاک بن رہی ہو تم، کہتے ہوئے بروجر نے اسے بڑی سنسناتی ہوئی نظروں سے گھورا۔ وہ ان کے جواب سے قطعاً مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں میاں بیوی کو الٹا لٹکا کر اور ان کے جسموں کو برہنہ کر کے ان پر کوڑے برسا کر سچ اگلوا لے۔ اریبہ تو نہیں، البتہ شازمان کی چست نظریں ضرور بروجر کے چہرے پر اس کے اندر کے اٹھنے والے جوار بھاٹا کو تاڑ رہی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ان کے منہ سے اگلوانے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کی نیت رکھے ہوئے ہے، مگر کسی وجہ سے وہ یہ سب ان کے ساتھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وجہ یہ ظاہر تھی کہ انہیں عارضی طور پر صحیح راج محل کے شاہی گویوں کی حیثیت حاصل تھی، لیکن یہ حقیقت اریبہ اور شازمان دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ لیف بروجر کی اس معاملے میں سیناپتی سے بھی گرما گرم بحث ہو چکی تھی، یا پھر شاید انہیں ایسا ہی کچھ اندازہ تھا۔ بروجر نے اسی وقت ان دونوں کو ساتھ لیا اور موج کے پاس جا پہنچا، پھر سارا حال ان کے سامنے رکھ دیا۔ سیناپتی موج کو بھی اپنے عہدے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ بے شک اس کی 2-1 روز پہلے لیف بروجر سے توتکار ہو چکی تھی، مگر بہرحال یہ دونوں مشترکہ مفادات اور مصلحت کشی کے پیش نگاہ ایک دوسرے کی باتوں کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے مجبور بھی تھے۔ موج کے سامنے جب لیف بروجر نے یہ سوال رکھا تو اس کے فوجی ذہن نے بھی اسے کھدیڑا کہ یہ بات غلط نہیں تھی، الا یہ کہ اپنی جگہ جواب طلبی بھی ضرور تھی، لہٰذا اس نے پہلے تو ان دونوں کی طرف باری باری بہت غور سے دیکھا اور پھر جیسے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا، دیکھو ہم تم پر جاسوس ہونے کا شبہ تو نہیں کرتے، مگر ہمیں یہ دھڑکا تو ہر کسی سے ضرور لگا رہتا ہے کہ وہ جاسوسوں کی کسی جھانسے یا لالچ میں آ کر ایسا کوئی خطرناک کام نہ کر ڈالے جو تم لوگوں کی بھیانک موت کا سبب بنے، کیونکہ ان لوگوں کی رسائی بآسانی راجاؤں اور نوابوں کے محلات تک رہتی ہے۔ کوئی بھی تمہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو بتا دو ہمیں، میرا وعدہ ہے معاملہ ادھر ہی ختم کر دوں گا اور معافی بھی دلوا دوں گا۔ لیف بروجر موج کے اس سوال پر اندر ہی اندر بری طرح تلملا رہا تھا، جبکہ ان دونوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی نرمی برتنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ریاست کا یہ سیناپتی ان سے سخت باز پرس کرے۔ ارے حضور کیسی باتیں کرتے ہو، ہم غریب گویے ایسے خطرناک کام کیوں کرنے لگے؟ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم سب سے پہلے آپ کو خبردار کریں گے۔ ہم تو ناچ گانے والے لوگ ہیں، ہمیں بھلا ایسا خطرناک اور مشکل کام کہاں سے آتا ہے؟ اریبہ نے چالاکی سے کہا۔ تو پھر تم نے اپنے ساتھی سشیل کو کہاں بھیجا ہے؟ موج نے پوچھا۔ بتایا نہ حضور، وہ پالن پور گیا ہے، وہاں گنیش دیوتا کا عنقریب میلہ لگنے والا ہے، اس کے بارے میں پتہ کرنے گیا ہے کہ کون سے دن کو لگے گا۔ اریبہ نے بتایا تو اسی وقت لیف بروجر نے موج کے کان میں کچھ کہا۔ اریبہ اور شازمان کا دل اندر سے بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر موج لیف بروجر کے بہکاوے میں آ گیا تو ان کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ موج نے اپنے کان میں پڑی بروجر کی سرگوشی پر اس بات میں سر کو جنبش دی اور ان سے کہا، کب تک لوٹے گا سشیل؟ 2-3 روز میں، اریبہ کے منہ سے نکلا۔
اس کی آواز تھوڑی لڑکھڑانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی اپنے کچھ آدمی اس کے پیچھے روانہ کرتے ہیں۔ اگر وہ وہاں نہ ملا تو ہم تمہارے اس جواب کو جھوٹ پر محلول کرتے ہوئے اپنے شبے کا اظہار بھی مہاراجہ صاحب سے کر دیں گے، پھر وہی تم لوگوں کے بارے میں آخری فیصلہ کریں گے۔ لیکن اب یہ بات یاد رکھنا، تم دونوں سے بھی کوئی بغیر اجازت کے راج محل سے باہر نہیں جائے گا، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے حضور، سمجھ گئے، دونوں نے جلدی سے اپنے سروں کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے سادگی سے کہا۔ اس کے بعد موج سنگھ نے دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے تو لیفٹ بروجر نے سیناپتی سے کہا، میں اپنے 2 سپاہی پہلے ہی روانہ کر چکا ہوں، لیکن ان دونوں پر بھی یہاں کڑی نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ تم نے اچھا کیا، ہم ابھی اپنے آدمیوں سے کہہ دیں گے، موج سنگھ نے اسے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا۔ دراصل موج سنگھ کو فرنگی سپاہیوں کی راج محل میں تعیناتی شروع ہی سے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ یوں بھی بروجر اس کا ہم منصب نہیں تھا، تاہم برٹش گورنمنٹ کے دور میں مملکتی اور ریاستی مسلطوں کے سامنے ریاستی حکمران ایک حد تک مجبور بھی تھے۔ سپہر کا وقت تھا، سردی کی کاٹ کسی بھی وقت شروع ہونے والی برف باری کا پتہ دیتی تھی۔ قلعے کی جنوب مشرقی سمت کی فصیل کی ڈھلوانی راہگزر پر ڈاک گاڑی تیار کھڑی تھی۔ ڈاک گاڑی اس زمانے کی گھوڑا گاڑی کو کہتے تھے، جو بالکل بند ہوتی تھی اور عموماً سخت سردی اور بارش اور برف باری کے موسم میں چلا کرتی تھی۔ اس کے اندر مہارانی نجو بائی اور بچھو رام بیٹھے تھے۔ بوڑھے کوچوان نے ان کے سوار ہوتے ہی ڈاک گاڑی میں جتے ہوئے 2 گھوڑوں کو ہلکے سے چابک مار کر ٹٹخارا اور پھر وہ چل پڑی۔ گھنے تاریک جنگلوں میں گھری اس راہ گزر پر ڈاک گاڑی مناسب رفتار سے دوڑتی ہوئی کالی کے مندر تک جا پہنچی۔ مندر کے گرد و جوار میں آسے بھی سناٹا طاری تھا۔ ایک ٹھٹرتا ہوا ملجگہ دھیرا مندر کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مہارانی اپنا لباس سنبھالتے ہوئے بچھو رام کے سہارے سے نیچے اتری اور پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اندر ہال کمرے سے ایک شخص جیسے ہی اس کا منتظر کھڑا تھا، اس نے نجو بائی کو نہایت احترام کے ساتھ پرنام کیا اور اسے لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ بچھو رام بھی ساتھ تھا۔ اس کمرے میں مہا پجاری کے ساتھ اس کا خاص چیلا پرشرام بھی موجود تھا۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر مہارانی کو پرنام کیا اور پھر دونوں آمنے سامنے ایک کونے میں بچھے نشستوں پر پراجمان ہو گئے۔ ان نشستوں کا بندوبست خاص طور پر کیا گیا تھا، جبکہ پرشرام اور بچھو رام ایک طرف فرشی نشست پر پلتھی مار کر بیٹھ گئے تھے۔ حالات قابو میں آ چکے ہیں بدری ناتھ، تم نے آگے کیا سوچا ہے اب؟ مہارانی نے چھوٹتے ہی مہا پجاری سے دریافت کیا۔ بدری ناتھ نجو بائی کی مطلب کا سمجھتا تھا، بولا، مہارانی جی، میں نے بہت محنت سے اور خود کو خطرے میں ڈال کر ولی عہد کی کھٹیا کھڑی کرنے کے لیے ایک پورا چکر بنایا تھا، مگر افسوس وہ آپ کی وجہ سے ضائع چلا گیا۔ میری وجہ سے یا تمہاری ترنت کاری کی وجہ سے؟ مہارانی نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو مجھے نئے اور ودیشی لوگوں کے بارے میں مطلع کرنا چاہیے تھا کہ وہ راج محل میں مقیم ہیں، بدری ناتھ بولا۔ مہارانی نجو بائی کو مہا پجاری کا یہ جواز لنگڑا لولا محسوس ہوا، بولی، مطلع کرنا میرے لیے کوئی ضروری بات نہ تھی بدری ناتھ۔ نجو بائی نے ہلکی مگر روبدار آواز میں کہا، مگر تم نے اتنا اہم ہتھیار ایک کام سے جھکی پروفیسر پر کیوں ضائع کر ڈالا؟ اور پھر بھلا اسے ہلاک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ہماری راہ پر لگے ہوئے تھے، بدری ناتھ نے جواب دیا۔ اسے اپنی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تو پھر کسی اور عام طریقے سے بآسانی سے ٹھکانے لگا دیتے، کیا ضروری تھا سانپوں سے ڈسوانا؟ اب پجاری بدری ناتھ مہارانی کو کیا بتاتا کہ اس کے لیے ودیشوں کا کالی مندر میں مداخلت کرنا کتنا خطرناک تھا، کیونکہ وہ یہاں پوجا پاٹ کی آڑ میں ایک عرصے سے جو گھنونا اور پراسرار کھیل کھیل رہا تھا، اس کے بارے میں صرف وہی جانتا تھا یا پھر اس کے سیوک کار، مگر وہ مہارانی سے بحث بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان دونوں کا مفاد ایک دوسرے سے نتھی تھا۔ وہ خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہوا سو ہوا۔ بالآخر نجو بائی نے بھی اسے خاموش پا کر بات ختم کرنا چاہی، آگے بولی، اب کوئی اور طریقہ سوچو مگر جلدی، سیاسی حالات بدلنے والے ہیں، میں چاہتی ہوں اس سے پہلے نہ کچھ ہو جائے۔ مہارانی جی، اب آپ کو ہی کچھ اور سوچنا ہے اور کرنا پڑے گا۔ ترکیب میں بتائے دیتا ہوں جو بظاہر سادہ سی ہے مگر ہے بڑی چترائی ہوئی۔ پجاری بدری ناتھ نے بڑی مکاری سے مہارانی سے کہا۔ وہ مزید رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ کون سی ترکیب ہے اب بتاؤ مجھے۔ میں آپ کو ایک خطرناک سانپ کے زہر کو سکھا کر اس کی پڑیا بنا دیتا ہوں
وہ کسی دودھ وغیرہ میں ڈال کر ولی عہد پرتاپ کو پلا دے، قصہ ختم۔ بڑی چتراکاری بتا رہے ہو ہمیں، مہارانی طنزیہ لہجے میں بولی۔ تمہیں معلوم ہے کہ راج محل کے اندر کسی بھی فرد کے لیے زہر کا استعمال خود ہی سازشوں کا پول کھول دیا کرتا ہے۔ میں ولی عہد کی موت کو حادثے کی شکل میں ہوتا دیکھنا چاہتی تھی تاکہ شک کی ذرا سی بھی گنجائش باقی نہ رہے۔ مہارانی صاحبہ، اب تو یہی کرنا پڑے گا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ ایک کام کرو بدری، یہی اختیار کارگر رہنے دو۔ پورن ماشی کے تہوار میں ولی عہد کو سانپوں سے ڈسوا دیتے ہیں، نجو بھائی نے سفاکی سے کہا، مگر اس کے لہجے سے قدر جھنجھلاہٹ مترشح تھی۔ اس پر بدری ناتھ کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ اسی حیرت اور پریشانی سے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہے مہاراج جانی جی آپ؟ دوبارہ اسی ہتھیار کو آزمانا ہمارے لیے خطرناک ہو جائے گا۔ بڑی مشکلوں سے تو ہم نے اس فرنگن سے جان چھڑائی ہے، سب کو ہم پر شبہ ہو جائے گا۔ یہ زہریلے سانپ ہمارے پالتو ہیں، ہم دھر لیے جائیں گے، مندر اور ہماری ساکھ متاثر ہوگی۔ مہارانی نجو بائی بولی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس میرا کام ہونا چاہیے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور پھر تم کیوں چنتا کرتے ہو بدری؟ ایک بار ریاست کی باغ دوڑ ہمارے بیٹے کے ہاتھوں میں آ جائے، تم بھی محفوظ رہو گے۔ وہ تو ٹھیک ہے مہارانی صاحبہ، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، اب حالات وہ نہیں رہے۔ بھانڈا پھوٹنے کا اندیشہ یہاں بھی ہے، بلکہ یہاں زیادہ خطرہ ہے۔ آپ کو میں بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہوں۔ پانی والے زہر میں خطرہ ہوتا ہے، مگر خشک زہر میں نہیں۔ مہا پجاری کی بات سن کر نجو بائی کچھ ثانیے کے لیے پرسوچ انداز میں چپ رہی اور سوچنے لگی کہ بدری ناتھ کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ دونوں کے مفادات مشترکہ تھے۔ اس کی سانپ والی ترکیب طرح خشک زہر والی ترکیب کارگر ہو سکتی تھی، نیز یہ کہ بدری ناتھ کسی صورت میں بھی سانپ والا ہتھیار دوبارہ نہیں آزماتا۔ ٹھیک ہے، کب تک مجھے زہر دے دو گے؟ بالآخر مہارانی نے پوچھا۔ کل تک دے دوں گا، بدری ناتھ نے جواب دیا۔ اب ہمارا بھی یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں رہا شازمان۔ مہمان گاہ کے اپنے گوشے میں آ کر اریبا نے فکر مندی سے کہا۔ شازمان بھی کچھ ایسے ہی حالات میں خطرے کی بو سونگ رہا تھا۔ اریبا کی بات کی تائید میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہمارا راج محل چھوڑنا ان کے یقین کو پختہ بنا دے گا۔ جہاں تک صرف اس فرنگی افسر بروجر کے شکوک کی بات ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہ تھی، لیکن علی بھائی کے یوں اچانک راج محل سے روانگی نے لگتا ہے سیناپتی موج سنگھ کو بھی شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ ایک خطرناک علامت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے اریبا، لیکن باوجود اس کے ہم یہاں سے چپ چپاتے فرار نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ان کا شبہ یقین میں بدل جائے گا اور کوئی بعید نہیں کہ وہ جنگی پلان میں تبدیلی کر لیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو ہماری ساری محنت اور قربانیاں اکارت چلی جائیں گی۔ شازمان نے گہرے تفکر سے کہا۔ اریبا کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس لیے وہ بھی چند لمحوں کے لیے چپ سی ہو گئی۔ دونوں مدھم سی سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ شازمان نے مزید کہا، جب تک علی تریپال پہنچ کر نواب شہباز خان سے مل کر اسے مائیکل شاہ اور چندر گپتا کے خطرناک عزائم سے آگاہ نہیں کر دیتا، ہمارا یہاں سے کوچ کرنا اس مشن کو ناکام بنانے کے مترادف ہوگا، بلکہ مشن کے زیادہ سے زیادہ سودمند نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمارا ابھی ادھر ہی قیام کرنا بہت ہی اہم ہے۔ اریبا فطرتاً بہت زیرک دماغ تھی۔ بعض خاص قسم کے حالات میں اس کا ذہن تیزی سے کام کرتا تھا۔ وہ کوئی منصوبہ بنا رہی تھی، تبھی جیسے اس کا چہرہ ایک دم پرسکون نظر آنے لگا، جو اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی، اور پھر اسی لہجے میں وہ شازمان سے بولی، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، اس میں خطرہ تو ہے مگر کامیابی کی بھی اتنی ہی امید ہے۔ کیسا منصوبہ؟ شازمان نے اس کے چہرے کے سندرتا نقوش کو نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ اریبا اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگی، جسے سننے کے بعد شازمان اپنا چہرہ سد کے رہ گیا۔ بولا، نہیں اریبا، میں تمہیں اس خطرناک منصوبے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن تمہاری زندگی میرے لیے اہم ہے۔ کیا مشن اہم نہیں؟ اریبا نے خفیف سی ایک ادائے مسکان سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ شازمان کو اس کا یہ دل نشیں انداز اس قدر بھایا کہ اس نے بے اختیار اریبا کو خود سے بھینچ لیا۔ اریبا کے حلق سے سسکاری نکل گئی۔ اس کے انداز میں خود سپردگی تھی۔ اریبا، تم بہت بہادر ہو، آخر کب تک خود کو ہماری خاطر خطرات میں ڈالتی رہو گی؟ ہم کوئی اور ترکیب بھی تو سوچ سکتے ہیں۔
تمہاری خاطر۔ اریبہ آہستگی سے جدا ہو کر بولی، ہرگز نہیں، میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہاری خاطر نہیں بلکہ اس نیک مقصد کی خاطر کر رہی ہوں۔ لیکن ذرا سوچو زمان، ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ہمارا ابھی یہاں قیام ضروری ہے۔ تم دعا کرو میری کامیابی کی اور میرا ساتھ دو، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہزمان سوچتا رہ گیا۔ وقت گزرا چلا جا رہا تھا۔ اریبہ نے اس کی طول پکڑتی خاموشی کو اس بات میں جانا اور پھر اس سے اجازت لے لی۔ لیف بروجر اپنے کمرے میں پشت پر دونوں ہاتھ باندھے بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں سے ہلکے شور کی آواز ٹکرائی۔ اس نے ایک سپاہی کو آواز دے کر اندر بلایا اور اس شور کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ باہر وہ دونوں گویے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ لیف بروجر چونک سا گیا اور یہ نظارہ دیکھنے کے لیے خود ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ مینا کوری اپنے شوہر بھوبت کا گریبان پکڑے اس کے لتے لے رہی تھی۔ تو اس کتیا کو یہاں کیوں بلانا چاہتا ہے؟ میں خوب جانتی ہوں۔ میرے بھیا سوشیر کیا گئے یہاں سے؟ تم نے پھر وہی رنگ دکھ دکھانے شروع کر دیے۔ اریبہ شاہزمان کا گریبان پکڑے مسلسل یہ کہے جا رہی تھی اور لیف بروجر قدر حیرت سے یہ نظارہ دیکھنے میں محو تھا۔ اس کے چہرے کی ترشی اس منظر کو دیکھ کر اچانک ایک خاص قسم کی دلچسپی میں بدل گئی تھی۔ میرا وشواس کرو مینا، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے۔ کامنا کو میں اسی لیے مت لو بار بار اس حرافہ کا نام میرے سامنے آ لینے دو میرے سوشیر بھیا کو، پھر میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ اریبہ غصے سے شاہزمان سے بولی۔ شاہزمان کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے ایک تھپڑ اریبہ کے چہرے پر جڑ دیا۔ پھر تو جیسے ہی قیامت آ گئی۔ اریبہ نے چلاتے ہوئے اس کا منہ نوچنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھائے۔ شاہزمان اس کی انگلیوں کے لمبے ناخنوں سے بچنے کے لیے پرے ہٹ گیا۔ الو کی پٹھی، وہی عورت کی عورت رہی، پتنی نہ بن سکی، بلا وجہ کا شک کیے جا رہی ہے۔ پھر شاید اسے خود ہی پچھتاوا بھی ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے اریبہ کو منانے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ اسی وقت بروجر نے ایک سپاہی کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ سپاہی فوراً حرکت میں آیا اور ان دونوں کی طرف بڑھا اور انہیں خاموش ہونے کی تلقین کرتا رہا۔ بروجر نے دیکھا کہ مینا اپنی سوتی ساڑی کے پلو میں منہ دیے ایک طرف کو روتی ہوئی چلی گئی اور بھوپت اسے منانے کی کوشش میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ اندر آتے ہی شاہزمان بے اختیار ہو کر اریبہ کے اسی نرم گال کو چومنے لگ گیا جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ وہاں ہلکی سی سرخی آ گئی تھی کیونکہ اریبہ کا رنگ اس قدر گورا اور جلد شفاف اور نازک تھی کہ ایک سرا ہاتھ لگتا تو داغ پڑ جاتا۔ یہ تو پھر شاہزمان کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ تھا۔ وہ بچا کر مارتا تو ڈرامے میں وہ حقیقت کا رنگ نہ بھر پاتا۔ اسے اریبہ نے شاہزمان کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کوئی رعایت نہ کرے۔ اریبہ، تھپڑ زور سے لگا نا تمہیں؟ شاہزمان نے الگ ہو کر بڑے دکھی لہجے میں اس سے کہا۔ بالکل بھی نہیں، اپنے محبوب کی مار بھی پھولوں کی جھڑی لگتی ہے، اور کون سا تم نے مجھے سچی مچی مارا تھا؟ اریبہ محبت سے اٹھلا کر بولی۔ شاہزمان ایک بار خود کو بھیجنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اریبہ نے روک دیا۔ ارے رے رے بس، ورنہ ڈرامے کا سارا راز کھل جائے گا، ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوا۔ لگ بھگ کوئی نصف گھنٹے بعد اریبہ کی توقع کے عین مطابق ایک فرنگی سپاہی اندر داخل ہوا اور اریبہ سے تحکمانہ انداز میں بولا، اسے صاحب نے فوراً بلایا ہے۔ سپاہی کی متوقع آمد سے وہ دونوں پہلے ہی ہوشیار تھے، اس لیے منصوبے کے عین مطابق دونوں نے پہلے والا منظر ترتیب دے دیا تھا، یعنی شاہزمان اریبہ کو منانے کی کوشش میں جتا ہوا تھا۔ میں ضرور جاؤں گی صاحب کے پاس اور اس سے کہوں گی کہ میرے سوا کسی اور ڈومنی کو راج محل میں نہ گھسنے دے۔ اریبہ نے دانستہ اس فرنگی سپاہی کے سامنے غصے سے شاہزمان سے کہا، جس پر سپاہی کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ اود کر آئی تھی۔ شاہزمان اسے روکتا رہ گیا، مگر اریبہ غصے سے تنتناتی ہوئی فرنگی سپاہی کے ساتھ چلی گئی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ تاریخی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔